اہل بیت کی معرفت سب کاموں سے زیادہ ضروری ہے، اور اہل بیت کا محور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب احادیث بہت سی تھیں، آج وقت زیادہ ہو گیا، میں وہ احادیث پیش نہیں کر سکا۔ ایک حدیث آخری پیش کروں، آپ کی زحمت تمام۔ لما دخل علی بفاطمہ، جب مبارک بندھن بنا، آسمان میں بھی ایک عقد ہوا ہے اور زمین پہ بھی ہوا ہے، وقت ملا اور رہی فرصت تو دونوں بیان کروں گا۔ جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 صباحا، پہلے دن سے 40 دن ہر روز صبح نماز پہ جاتے ہوئے گھر سے نکلنے کے بعد رسول مسجد سے پہلے در زہرا پر آتے تھے۔ کیا ارشاد فرماتے؟ انا حرب لمن حاربتم، آپ کا جناب سیدہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا مودت ہونی چاہیے؟ ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ انا حرب لمن حاربتم، جو تم سے جنگ کرے گا اس سے میری جنگ ہے۔ وسلم لمن سالم، اپنی زندگی تک کی بات بھی نہیں ہے، جناب سیدہ کی زندگی تک کی بات بھی نہیں ہے، قیامت تک جس کی جناب سیدہ سے جنگ ہے رسول کی اس سے جنگ ہے، اور جو جناب سیدہ کا دوست ہے، محب ہے، شیعہ ہے، وہ رسول خدا اس کے۔ کان رسول اللہ یطرح حسیرا کل لیلۃ اذا کفت الناس وراء بیت علی ثم یصلی صلاۃ اللیل، جب سب لوگ جاتے سو جاتے، رسول خدا حسیر لے کر، جا نماز اس وقت حسیر کی ہوتی تھی، چٹائی، حسیر لے کر مسجد میں آ جاتے۔ مسجد میں، ابھی ہم مسجد میں ہیں، یہاں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ محراب۔ اگر آپ رات کو یہاں نماز شب پڑھنے آ جائیں تو آپ کہاں نماز شب پڑھیں گے؟ اگر آغا نہ ہو محراب میں تو ہم محراب میں چلے جائیں گے، اگر آغا نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم نزدیک ترین جتنا ہوگا، یہ سب سے افضل ترین جگہ ہے۔ اور مسجد نبوی کے محراب سے افضل کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی سب سے افضل، وہاں جو سب سے افضل ہے وہ محراب نبی، وہ محراب مسجد بھی نہیں ہے، وہ محراب ہے جس میں نبی نماز پڑھواتے ہیں۔ جب سب چلے گئے ہیں، چٹائی لے کر رسول خدا نماز شب کے لیے آ رہے ہیں، بچھا کہاں رہے ہیں؟ محراب پر نہیں، در فاطمہ پر۔ کوئی سمجھے مقام، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے اس مقام کو بیان کرنے کا۔ رسول خدا مسجد میں تاریکی میں اپنے رب سے ارتباط کے لیے در سیدہ پہ آ رہے ہیں۔ یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ جس کے اختیار میں سب کچھ تھا، اس نے زندگی کیسے گزاری؟ اس نے زندگی ایسے گزاری، ایک دن امیر المومنین تشریف لائے اور کہا فاطمہ کچھ بنا کر دو۔ جناب سیدہ نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن سے گھر میں کچھ ہے۔ امیر المومنین ایسے نہیں تھے جس کو گھر کا کوئی خیال ہی نہ ہو، گھر کا خیال، اور پھر جب جناب سیدہ کا خیال۔ اما لیلی فمسحت، جناب سیدہ کے جنازے پہ فرمایا کہ آج کی بات علی کوئی رات چین سے سو نہیں سکے گا، اتنی محبت۔ پھر کبھی بیان کروں گا، آج ہی ان 2 دنوں میں اگر وقت ملا کہ یہ کیسے زندگی کرتے تھے۔ آج بھی احادیث تھی، وقت نکل، فرمایا یا علی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ آپ سے کروں جو آپ پورا نہ کر سکتے ہو۔ میری ماؤں بہنوں کے لیے یہ درس ہے جناب سیدہ کی سیرت سے، کہ ایک پہاڑ بن جاؤ، جتنے درد ہیں غم ہیں گھر میں انہیں اپنے اوپر لے لو،
ان ٹینشنوں کو شوہر پر منتقل نہ کرو. وہ جیسے ہی گھر میں آیا بوچھاڑ کر دو, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہوا, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا. نہیں, چھپاؤ. 3 دن تک جناب سیدہ نے ایسے چھپایا, علی کو پتہ بھی نہیں چلا گھر میں کچھ نہیں ہے. اور یہ 3 دن چھپانا آسان تھا. جناب سیدہ نے ایک چیز 3 مہینے چھپائی, علی کو پتہ نہ چلنے دیا. حاضرکم علی اللہ. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, یا ابن رسول اللہ, ایسا کیا ہوا تھا جب علی غسل دے رہے تھے؟ روایت میں آتا ہے ایک وقت وہ بھی آیا جب علی کی چیخ بلند ہوئی, علی نے سر دیوار پر دے مارا. مولا ایسا کیا ہوا تھا؟ فرمایا جب غسل دیتے ہوئے امیر المومنین کے ہاتھ زہرا کے پہلو پر آئے. اجرکم علی اللہ. زہرا 3 مہینے چھپائے رکھا, پہلو شکستہ تھا, ہر سانس تکلیف میں تھی. اجرکم علی اللہ. رسول کے بعد کتنا ظلم ہوا بیوی پر. پہلے ایک گروہ آیا, کہا جاؤ زہرا کا در جلاؤ. جب وہ گروہ آیا تو جناب سیدہ نے آ کے بتایا کہ میں فاطمہ ہوں. وہ گروہ واپس چلا گیا. دوسرا گروہ آیا اور جناب سیدہ نے کہا کہ دروازے کے پیچھے دختر رسول خدا ہے. وہ گروہ واپس نہ گیا تو فرمایا یا ابتا یا رسول اللہ ہاکذا کان یفعل. جب جناب سیدہ نے فریاد کی, اے بابا دیکھیں آپ کی امت اس در پہ کیا کر رہی ہے جس در پہ آپ آ کر سلام دیا کرتے تھے. یہ بھی واپس چلے گئے. لیکن اب جو تیسرا گروہ آیا وہ اپنے ہاتھوں میں آگ لے کے آئے. جب امام حسین کربلا میں گھوڑے سے گرے تو لعین آگ لے کر حرم کی طرف بڑھے. حسین کھڑے ہوئے کہا جب تک میں زندہ ہوں میرے حرم کی طرف نہ بڑھنا. وہ واپس چلے گئے لیکن جو لعین مدینہ میں آئے تھے وہ واپس نہ گئے. جب کہا دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے, کہنے والے نے کہا وَإِنْ ہوا کرے. اجرکم علی اللہ. ایام فاطمیہ ہے, نہ جانے پھر نصیب ہو یا نہ ہو. یہ آئے علی کے دشمنی میں تھے, انہیں دشمنی علی سے تھی. یہ علی کو مارنا چاہتے تھے لیکن لعینوں نے ایسا کیا کہ ایک دفعہ علی کو نہ مارا, علی ہر روز مرتا. اجرکم علی اللہ. دروازے کو آگ لگائی. آگ لگانے کے بعد کچھ دیر کھڑے رہے. اب جب اتنی آگ لگ گئی کہ دروازہ ہلکا ہو گیا, دروازے کو ٹھوکرے مارنا شروع کیا. جناب سیدہ نے آ کر دروازہ روکنا چاہا. اب جو لاد لگتی تھی دروازے کو نہیں, جناب سیدہ سے کہو آپ کیسے سن سکیں گے. روایات میں کہ دروازہ گرا, کاش دروازہ گرا ہوتا, پہلے بی بی گری. دروازہ سیدہ پر گرا. جو لئی دروازہ رونتے ہوئے اندر آئے.
منظر کو حسنین دیکھ رہے تھے. سب سے زیادہ درد، زہرا سے بھی زیادہ درد حسنین کو ہوا. حسنین سے بڑھ کر ایک ہستی کو درد ہوا. جو یہ درد برداشت نہ کر سکا وہ زہرا کا لال محسن. سيعلم الذين راجعون. خدایا ہماری اس کلمہ مریضوں میں شفاء عاجل عنایت فرما. سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، اور تمام ذوی الحقوق. حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا.